لیے کہ اگر جلسے کا مقصد اسلام اور دین کی اشاعت ہے تو پھر جلسے کے بعد اگر نماز فجر قضا ہو جاتی ہے تو جلسے کا مقصد فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہزار جلسے کر لیجیے ایسے۔ آج سے 2 مہینہ پیشتر ایک وقت کی نماز فیصل بابو کی میرے ساتھ نہ سننے کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی، فجر کی نماز۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آج بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں رہ کر کے فجر کی نماز میری قضا ہو گئی۔ آج تقریباً 2 مہینہ سے ان کی فجر کی نماز قضا ہے، میرے ساتھ نہ رہنے کا خمیازہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کے صحبت میں رہیو تو کھیو بیڑا پان، اور بروں کی صحبت میں رہیو تو کٹھیو دونوں کا۔ تو وہی ہے، صحبت صالح ترا صالح کونت، صحبت طالح ترا طالح کونت۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ برسر گفتگو تھی جو اصلاحاً اپنے نوجوان نسلوں کی ضرورت ہے آج کی تاریخ میں۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے جو ابتدائی بات ہے سیرت رسول کی مناسبت سے، کہ ہمارے یہاں کبھی بھی اس چیز کی ہے، ہمارے بڑے بڑے جلسے کروڑوں اور لاکھوں روپے خرچ ہو کر کے بھی بے مقصد اور بے فائدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مخلوق پیدا فرمائے، انیک مخلوق، اور ان تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو سب سے بہتر افضل اعلیٰ بنایا، اور پھر اس مخلوق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر کے پیغمبروں کا اس دنیا میں بھیجنا، اور پھر ان کے ذریعے سے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے ان کا مبعوث فرمانا، اور پھر وہ آ کر کے یہاں اپنی پوری زندگی، اپنی پوری سیرت، چاہے وہ عملی زندگی ہو یا پھر قولی زندگی ہو، جو آپ کا قول ہوتا تھا وہی آپ کا فعل ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ آپ نماز پڑھیے اور ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ وہی کہتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ تو جب ایسا انسان آپ کے سامنے نظر آ جائے کہ جو وہ کہتا ہو وہ کرتا ہو، یا جو کرتا ہو وہی کہتا ہو، تو پھر وہ اپنے قبیلے کا، اپنے معاشرے کا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی موجودہ نسلوں کے لیے وہ ایک نمونہ بن جاتا ہے، ایک آئیڈیل بن جاتا ہے۔ ایسی پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اچھا، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے 18,000 مخلوقات جو اس دنیا میں آئی، ان مخلوقات میں کسی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہبر نہیں بھیجا، کسی کی ہدایت کے لیے، صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی بنا کر کے، رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اچھا، ایک چیز یہ تو بات ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، اکثر تو میرے طلبہ ہی ہیں، آپ میرے ساتھی میں سے ہو سکتے ہیں یا جو ہو سکتے ہیں، ساتھ میں پڑھے نہیں ہیں۔ تو جتنی مخلوقات آئی انسان کے علاوہ اور دوسری تمام مخلوقات میں فکری تضاد نہیں ہے، فکری تضاد۔ جیسے اکبر بھائی کچھ سوچتے ہیں، پروفیسر صاحب کچھ سوچتے ہیں، فکری تضاد نہیں ہے وہاں۔ انسان کی فکر میں صرف تضاد پیدا ہے، اختلاف پیدا ہے، اختلاف رائے ہے،
اس کے علاوہ اور دنیا کی کسی مخلوق میں اختلاف رائے نہیں. آپ اگر ایک مثال میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کسی بھی طرح کا ایک پرندہ لیجیے, اگر اس ذات کا پرندہ جس طریقے کا گھونسلہ بناتا ہے نا, گھونسلہ, آپ اسی طریقے سے سینکڑوں پرندے پکڑ لائیے اور ان سے گھونسلہ بنوائیے, تو صف اول میں کھڑا رہنے والا پرندہ جیسا اپنا گھونسلہ بنائے گا, ویسے ہی صف آخر میں کھڑا ہونے والا پرندہ بھی ویسے ہی گھونسلہ بناتا ہے. ان کے گھونسلوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ آپ 100 انسان کو یکجا کر لیجیے اور اسے کہیے کہ صف اول میں کھڑا رہنے والا انسان جیسا گھر بنائے ویسے ہی صف آخر میں کھڑا رہنے والا انسان گھر بنائے اپنا, تو پھر آپ کو یہ اختلاف رائے پیدا ہو جائے گا, تضاد پیدا ہو جائے گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں, بہت فکر والی بات نہیں. اختلاف رائے پیدا, انسان میں اختلاف رائے ہے اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں اس میں اختلاف رائے نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں اختلاف رائے ہو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے ایک ہادی کی, ہدایت دینے والے. وہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے. اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں, ان چاروں بیٹوں میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو باپ گارڈین کی حیثیت سے مسند پہ بیٹھ جاتا ہے اور فیصلہ ان 4 یا 5 بیٹوں کے درمیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ فیصلہ میرا آخری فیصلہ ہوگا. گویا کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے ایک ہادی بن کر کے اپنے گھر میں گارڈین کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے. اب اسی طریقے سے انسانوں میں اختلاف رائے پیدا ہونا فطرت کا تقاضا تھا. ایک کہے گا ہم خدا کو مانیں گے, دوسرا کہے گا ہم خدا کو نہیں مانیں گے. ایک کہے گا کہ مخلوق میں کوئی خدا ہے, دوسرا کہے گا مخلوق میں کوئی خدا نہیں ہے. ایک کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, دوسرا کہے گا کہ نہیں ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو اب ان کی جو اختلاف رائے پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسولوں کو ہادی بنا کر کے بھیجا. اب سب رسول آئے, قوم کی جو ضرورتیں تھی زندگی کی یا آخرت کی, ان ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے, ہدایت کے لیے ہادی بنا کر کے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. اور آخری میں ہمارا آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر کے تشریف لے. اب یہاں سے دیکھیے, کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا. ایک رسول گئے, دوسرے رسول آ گئے, یا ایک رسول موجود ہے, دوسرے رسول کی آمد ہو گئی. ایک نبی موجود ہے, دوسرے نبی کی آمد ہو گئی. ایک کتاب موجود ہے, دوسری کتاب کی آمد ہو گئی. اس کا بھی حکم چل رہا ہے, اس کا بھی حکم چل رہا ہے. ناسخ منسوخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آخری پیغمبر کے طور پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, تب ان سے بیشتر جتنے انبیاء کرام تھے اور ان کے ساتھ جتنی کتابیں نازل ہوئی, جتنے صحائف نازل ہوئے, ان سارے کے احکام منسوخ ہو گئے. اب قرآن ناسخ بن کر کے, ناسخ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پیشتر کے حکم کو ختم کر دے, اور منسوخ وہ ہوتا ہے جو کسی کے آنے کے بعد وہ اپنا حکم ختم کر دے, وہ منسوخ. تو قرآن اور پیغمبر اسلام یہ تمام احکام کے لیے ناسخ بن کر کے آ گئے. اب سارے احکامات منسوخ ہو گئے. اب جو حکم چلے گا وہ قرآن کا چلے گا, جو فرمان جاری ہوگا وہ رسول اللہ کا فرمان جاری ہوگا. اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. اب غور کیجیے, اب ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان جو رسول بھیجا ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ حکم نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے لیے حکم اس لیے آیا کہ چونکہ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، اب ان کا عمل قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے یہ عمل باقی رہے گا۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ جب یہ مسئلہ، یہ بات آ گئی تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے تمہارے درمیان اسوہ حسنہ کے طور پر بہترین، خوبصورت، یا یہ کہہ لیں بیوٹیفل آئیڈیل بنا کر کے آپ کے درمیان رسول کو مبعوث فرمایا، یہ آ گیا۔ اب آپ کی عملی زندگی ہو، قولی زندگی ہو، آپ نے جو فرمایا ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، ان کی زندگی اب پوری دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر ہے۔ اب اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، کوئی بھی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے اور اس سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزارنا چاہے گا، اگر وہ اسے لگے گا کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے تو ممکن ہے وہ اپنی فکر کے مطابق دنیا میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں اس کے لیے گرفتگی ہو جائے گی، اس کی گرفتاری ہو جائے گی، پکا ہمیں آ جائے گا۔ اب ضرورت ہے کیونکہ بات سیرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بات سیرت کی ہے تو ہم تو زندگی کے ہر پہلو میں تلاش کریں گے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہے، وہ ہمارے رہنما ہے، وہ ہادی ہے۔ اچھا ایک چیز اور سن لیجیے، میں نے کبھی کہا تھا کہ آئیڈیل وہی شخص ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہوں جو ایک انسان کی ضرورت کو پوری کر سکے، اور اگر وہ خوبیاں موجود نہیں ہو تو وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم نے کبھی پیش کی تھی کہ ایک انجینئر کا کے انڈر میں کام کرنے والا دوسرا جونیئر انجینئر اگر جےئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیڈ کو، اپنے باس کو، اپنے ہر اس معاملے میں جس کا وہ ماہر ہے وہ ماہر حاضر سمجھے اور تسلیم کرے، اور اس کے ہر عمل سے ماہرانہ زندگی ثابت ہو، تب تو وہ اس کو آئیڈیل تسلیم کرے گا۔ اور اگر کہیں پر کوئی کمی واقع ہو گئی تو کہہ دے گا کہ ہم تو اس سے بہتر جانتے ہیں، انی عالم، میں تو تجھ سے بہتر جانتا ہوں، کہہ دے گا نا۔ ظاہر سی بات ہے ایک باس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیچے کے جتنے بھی اس کے ہیں وہ اس سے بہتر علم رکھتا ہو، اس سے بہتر اس کی کارکردگی ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ آئیڈیل اپنے ماتحت والوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سینکڑوں مثالیں ڈاکٹروں کے لے لیجیے، ماہر اطباء کی لے لیجیے، علم فلسفہ میں لے لیجیے، علم نحو میں لے لیجیے، علم صرف میں لے لیجیے، آپ جس بھی علوم میں لے لیجیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سن لیجیے، اب پوری کائنات کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب علم سیاسیات میں آپ رسول اللہ کو تلاش کیجیے، اگر علم سیاسیات میں رسول اللہ نظر نہیں آتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سیاست میں کہیں پر نظر ہی نہیں آتے، تو پھر ہم انہیں کیسے آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں؟ اب کے زمانے کا جو مفہوم ہے سیاست کا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو سیاست کی اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ آپ پیغمبرانہ زندگی سے تھوڑا سا ہٹ کر کے آپ پیچھے آ جائیں گے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، فاروق اعظم مسند خلافت پر اب مسند نشین ہو گئے۔ 2 روز آپ کا عہد خلافت ابھی گزرا تھا، 2 دن گزرا تھا،
ایک ایسی بات میں پیش کر رہا ہوں جو سب کے لیے اخلاقی طور پر یہ فریضہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں. 2 دن ابھی گزرا تھا، 3 بچیاں عصر کی نماز کے بعد فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئی. اے امیر المؤمنین، آپ کو میری والدہ نے طلب فرمایا، میری والدہ نے یاد کیا. کہا بیٹا جاؤں گا تو، والدہ نے یاد کیا تو میں جاؤں گا، لیکن وجہ کیا ہے ذرا بتا دو. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی غنودگی اگر آ رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیے، استقبال کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ مفکر ملت، شہزادہ مفکر ملت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، خار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ٹھیک سے سیٹ کرو، گرے نہیں. درود پاک سنا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ نے آپ کو طلب فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ امیر المؤمنین 2 دن گزر گئے ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا ہے. میری والدہ باحیا خاتون ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. میرے گھر سے بکریاں جو باندھی جاتی ہیں وہ دور میں ہیں، ان کا کوئی دودھ دونے والا نہیں ہے، آپ کو چلنا ہے دودھ دونے کے لیے. یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جو مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے. آج تو اتنا پروٹوکول ہے کہ سیکیورٹی اور گارڈز ہے کہ آپ ایک ایم ایل اے ایم ایل سی کے پاس ملنے کے لیے ممکن ہے 10 دن چکر لگانا پڑ جائے، لیکن وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہے، اور وہ بھی کوئی ایک اسٹیٹ کا نہیں، کوئی ایک صوبے کا نہیں، بلکہ خطۂ عرب سے نکل کر کے ملک شام تک کا وہ امیر ہو گیا ہے. وہ عرب سے نکل کر کے عراق و شام تک پھیلا ہوا وہ رقبہ، اس کی خلافت امیر المؤمنین سرکار سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. یہ سارا ماجرا جب سنا نا، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. زاروں قطار ہوتے ہوئے نکلے باہر مسجد سے، تو ملاقات ہوئے ایک صحابی رسول سے. فرمایا عمر کہاں جاتے ہیں؟ کہا یار میرے بڑے بھائی ابو بکر نے میرے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی، بڑی مشکل کھڑی کر دی. بولے کیا ہوا؟ بولے اتنا دن میں ان کے ساتھ رہا، آج تک مجھے معلوم نہیں ہوا کہ ابو بکر کسی کی بکریاں توڑنے جاتا ہے. مجھے پتا نہیں، وہ مسلمانوں کا امیر ہے، وہ خلیفہ ہے، اور مجھے پتا تک نہیں چلا کہ آج تک اتنے دن سے وہ کسی خاتون کے گھر میں ان کے شوہر شہید ہو گئے کسی جنگ میں، اور ان کے یہاں کوئی مرد کی شکل میں نہیں ہے، اور خلیفۃ المسلمین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق ان کے گھر جاتے ہیں، وہ بھی پابندی کے ساتھ. کہ میرے لیے بڑی مشکل کر دیا ہے میرے بھائی ابو بکر نے. میں جا رہا ہوں ان بچوں کے گھر، 2 دن سے ان کی بکریوں کا دودھ نہیں دہا گیا ہے، ان کے لیے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں. اب آپ غور کیجیے یہ سیکھا کس سے فاروق اعظم نے؟ یہ تو وہ لوگ تھے جن کی انا کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچ جائے تو تلواریں میان سے باہر آ جاتی تھی، جن کی لڑائی میں نسلوں تک چلا کرتی تھی. ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا کوئی نام نہیں تھا. اپنا دینا تو چھوڑ دیجئے، دوسرے کا جو لیا ہے وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ کون تھا؟ یہ کون تھا جس نے ایسی ہدایت فرمائی کہ جن کی تلواریں ذرا سی بات پر میان سے باہر آ جایا کرتی تھی، جو کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن کے دل میں عاجزی نام کی کوئی چیز
صحبت نے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ عہدے خلافت اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی عاجزی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ وہ اپنے اندر میں رہنے والے لوگوں کی بکریوں کو دوہا کر رہے ہیں اور ان کے لیے غذا فراہم کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ کون سی سیرت تھی؟ یقیناً یہ سیرت مصطفیٰ تھی۔ ہم تو آج نہیں کرتے، ہم تو شادیوں میں بھی جاتے ہیں نا تو اپنا کوٹ پینٹ سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ کون پلیٹ میں اٹھا لے جائے؟ اس کے لیے نوکر رکھ لو۔ یہ ضرورت، یہ اضافی اخراجات کس نے بڑھائے ہیں؟ ہماری انا نے، ہمارا دکھاوا، ہمارے دکھاوا میں، ہماری ریاکاری میں، ہماری مکاری میں۔ ہم کیوں پینٹ موڑنے جائیں؟ ہم کیوں شرٹ کے آستین سنبھالیں؟ ہم نے اس کے لیے نوکر رکھے ہیں۔ اب آپ سنیے ایک سیرت اور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے 9 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ اپنی خدمت میں رکھیں۔ آپ سیرت رسول کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں نا، کیجئے، دیکھیں کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 11 سال تک مسلسل سفر و حضر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، یعنی 9 سال سے لے کر 11 سال اس میں اور ایڈ کر لے تو 20 سال تک، یعنی ان فوائد شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے تک ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر و حضر میں خدمت کی۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی۔ وہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آج تک مجھے کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، کام کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام ایسے کیوں کر دیا، سبحان اللہ، تم نے یہ کام ایسے کیوں کر دیا انس، یا پھر یہ کہ تم نے مجھ سے بغیر پوچھے یہ کام کیسے کر دیا۔ آج تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے اور یہ حدیث کی مسند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ غور کریں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی، ایسی کوئی ذات ملتی ہے جس نے اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ نہیں مل سکتی ایسی مثال۔ پوری دنیا میں تلاش کر کے دیکھ لیجئے۔ اسی لیے جب اخلاقی طور پر 100 شخصیتوں کی کتاب لکھنے والا کسی نے لکھا تو سب سے اول صفحے پر اول نمبر پر اگر کسی کا نام اس نے رکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس نے سیرت طیبہ پڑھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ جو اخلاق محمد رسول اللہ کے درمیان ان کی زندگی میں ہم نے پائی ہے، ان کی سیرت میں ہم نے پائی ہے، دنیا کی کسی شخصیت میں بھی میں نے ایسا اخلاق نہیں پائی ہے جتنا بہتر اور جتنا اعلیٰ اور جتنا اچھا اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے بہتر اخلاق انہیں نہیں پایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے 100 شخصیتوں پوری دنیا سے 100 شخصیتوں کا جو اس نے کتاب کا اسٹڈی کیا، کتاب کو پڑھا، مطالعہ کیا، اس کے بعد اس نے نتیجہ نکالا، اس میں اول نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو 100 اس کتاب کا نام ہے۔ اب آپ غور کریں وہ کیسی ذات تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اگر کوئی حاکم ہے نا، حاکم، اور وہ اگر نمونہ تلاش کرنا شروع کر دے، اسوہ تلاش کرنا شروع کر دے، اور پھر یہ چیز اپنے اس کے حاکم میں نہ ملے تو پھر وہ کہے گا یہ تو ناقص حاکم ہے، یہ تو اچھا ہے کہ یہ تو خادموں کے ساتھ
نازیبا سلوک کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، بدکلامی کرتا ہے. یہاں تک کہ آج کل کی تاریخ میں چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دیکھا ہے میں نے، جو وہ رکھتے ہیں نا بچے 12 سال 14 سال کے، جو قانونی اعتبار سے وہ غیر قانونی ہے، ان بچوں کو ڈانٹ پلاتے ہیں بھائی صاحب، ڈانٹ پلاتے ہیں، کبھی تو تماشا بھی نصیب کر دیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ اس معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر رہنمائی لے، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں یا وہ لوگ جو حکما ہے، جو رؤسا ہے، جو امیر بنے بیٹھے ہیں، وہ لوگ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کرے نا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خادم اپنے حاکم سے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. اور پھر وہ حدیث نبی رحمت سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق کا عالم کیا ہے، وہ مزدوریاں کروا لیتے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دیتے صاحب، مہینوں دن ٹہلاتے رہتے ہیں، گھنٹوں دروازے پر کھڑا کیے رہتے ہیں، آج جناب غسل کر رہے ہیں، آج جناب کپڑے تبدیل کر رہے ہیں. وہ تو صاحب ہے، پھاڑ سے اترے گے نہیں، نکلے کے باہر گھر سے، دروازے پر آدمی کھڑا ہے، مزدور کیا ہے. نبی کی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. اب آپ بتائیے کہ یہ جو مختصر کا جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر اس کے مفہوم کو وسعت دی جائے تو آپ بتائیے کہ کوئی بھی مزدور جہاں کام کرنے جائے گا اس گھر سے کبھی بھی گالیاں دے کر کے نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کے تعلق سے برا نہیں کہے گا. وہ کہے گا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی میری مزدوری نہیں روکی اور بغیر مانگے مجھے میری مزدوری عطا کر دی ہے. یہ معاملہ صرف ایسا نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بھائی پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری عطا کر دو، نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا عملی طور پر نمونہ پیش فرمایا ہے. آپ کی عملی زندگی میں یہ چیزیں، سیاسیات کے معاملے میں آپ نے دیکھا، آپ سماجی اعتبار سے اگر رسول کی سیرت دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ نمونے کے طور پر اور اسوہ کے طور پر آپ کو نظر آئے گا، یقینی طور پر. ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، تھوڑی سی دلچسپ ہے. غالباً ام المؤمنین کا نام میں تھوڑا سا میرے ذہن میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، یا ام سلمہ تھی یا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. ان دونوں میں سے کوئی ایک ام المؤمنین تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک سائل آیا اور آواز لگائی کچھ کھانے کے لیے ہے، عنایت کر دو. نبی گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے نبی گھر پہ تشریف فرما. اور سائل نے جواب سوال کیا تو جواب میں اسے کوئی جواب نہ ملا، یا پھر یہ کہ آپ آگے تشریف لے جائیں. جو ایک اخلاق اور اخلاق کے ساتھ جو جملہ ہو سکتا تھا آپ نے فرما دیا. لیکن اس سے پیش کر ام المؤمنین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے گوشت کا کچھ حصہ ایک پیالی میں لا کر کے دیا گیا تھا. اب آپ اس پر کیسے آپ توضیح کریں گے؟ دیکھیں، ایک یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے تحفہ، تو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ان کا تحفہ کسی کو دیا جائے، یہ حق نہیں. اور یہ کہ ان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس تمہیں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، آپ چلے جائیں، میرے پاس نہیں ہے. جبکہ شوربا کا وہ کٹورا، وہ گوشت کا کٹورا موجود تھا. تو پھر یہ کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا اور عورت پر یہ
میں سن لیجیے، عورت پر یہ لازم ہے کہ شوہر کی کوئی چیز، اگر عورتیں سن رہی ہیں تو بھی سن لے، عورت پر یہ لازم ہے کہ شوہر کی کوئی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ تحفہ گوشت کا کٹورا آیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب آیا ہے نبی کے لیے تو بغیر اجازت ہے نبی کے وہ کیسے کسی صاحب کو دے سکتی؟ انہوں نے منع کر دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، پیش کیا وہ تحفہ، کہا کہ حضور یہ فلاں جگہ سے آیا ہے پیالہ، لیکن اس کے بعد اس پیالے کے آنے کے بعد ایک سائل آیا، سائل آیا تھا، اس نے سوال کیا، میں نے کیا دیا اسے کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیالہ پیش کیا ام المؤمنین نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیالہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں گوشت کے بجائے پتھر ہے، پتھر ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جوڑا سن، نبی نے فرمایا تھا کہ کبھی کسی سائل کو اپنے گھر سے خالی مت لوٹاؤ۔ سبحان اللہ، کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی مت لوٹاؤ، اور پھر یہ کہ اس سے جھڑکو بھی مت، قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو جھڑکو مت، یعنی یہ کہ آپ کبھی ان سے بد کلامی انداز میں مت جھڑکو، مت ہٹاؤ اپنے دروازے سے، مت بھگاؤ اپنے دروازے سے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے کہ کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جائے، اسے خوش اخلاقی سے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے، آپ معذور ہیں، تو آپ اسے معذرت چاہ لیں، اور اگر ہے تو پھر آپ اسے واپس مت لوٹائیں۔ ایک چیز اور آخری بات سنیے، انصاف۔ انصاف سیرت المصطفیٰ کا بہت اہم حصہ ہے، انصاف۔ اور یہ انصاف ایسا انصاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف پر ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا تھا کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ کنز الایمان کی تفسیر میں مفسر نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک شکایت آ گئی نبی کی بارگاہ میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایت سنی، حضرت زبیر کو بلائے اور پوچھا زبیر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہاڑ سے جو پانی گرتا ہے نا، اس پہاڑ کے بعد پہلے میری زمین آتی ہے، میں اپنی زمین کی سینچائی کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر پانی ان کی زمین میں کھول دیتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا زبیر تم تو صحیح کرتے ہو، حق بھی یہی ہے، جو پڑوسی ہے پہلے اس کا حق ہے، اس کے بعد والے کا اس کا حق ہے۔ اور نبی نے فرمایا بھی ہے، وہ حدیث سن لیجیے، وہ تو زمین کی پڑوسی کا معاملہ ہے، اور آپ کے پڑوس میں رہنے والوں کا معاملہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے، سب سے زیادہ تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور کبھی میں نے کتاب میں پڑھی تھی، ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اپنی چھت اونچی کرنی ہے نا، اور آپ کے پڑوس والے کی چھت نیچی ہے، تو آپ اپنے پڑوس والوں سے اجازت لے لیجئے کہ میں اپنی چھت اونچی کر سکتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ایسا اہم پہلو ہے جس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم تو اپنی اونچی عبادتیں کر لیتے ہیں، میری چھت اونچی ہے، نیچے والا ہمیں نہیں دیکھتا، لیکن جس کی چھت نیچی ہے ہم اپنی اونچی چھت سے تو نیچے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی حرکت کر رہا ہے، وہ کھلے بدن ہے، ننگے بدن ہے، یا کپڑے میں ملبوس ہے۔
وہ مسکرا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی چھت کو اونچی کرنی چاہتے ہو نا تو تم پہلے ان سے پوچھو جو تمہارے برابر میں ہے اور تمہاری چھت سے ان کی چھت نیچی ہے. یہ سیرت کا ایک اہم پہلو ہے. وہ پڑوسیوں کے حقوق میں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر اب تو صحیح کر رہے ہو, اب تو صحیح کرتے ہو. وہ انصاری تھے صحابی, تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہے نا, زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں نا, اسی لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں, میرے حق میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ایک آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے تمہارے رب کی, وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف قرار نہ دے, آپ کو انصاف کرنے والا قرار نہ دے. وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب اگر آج کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی فیصلہ قبول نہیں کرتا تو پھر قرآن کی روشنی میں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. منصف کے لیے ضروری ہے, فیصلہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا فیصلہ کرے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. یہ ضروری ہے. اور اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دیا گیا اور قبول نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. لاکھ کلمہ پڑھے, کوششیں کرے, نماز پڑھے, اس لیے کہ اس نے تو نبی کے فیصلے کو نہیں مانا نا. حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہو رہا ہے, فیصلہ جو ہو گیا حدیث کی روشنی میں وہ آخری فیصلہ ہے, اسے ہمیں دل سے قبول کرنا ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کا لفظ ہے. تو وہ آیت نازل ہو گئی. اب ایک بات, آخری بات انصاف کی, کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں, آج کیا اس وقت سے لے کر کے اب تک کے زمانے میں, قیامت تک کے لیے کیا ہے, قیامت تک کے لیے 2 بیویاں اور ان 2 بیویوں کے درمیان میں بھی وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے. یا تو محبت اس کی طرف زیادہ ہوگی, میلان جھکاؤ زیادہ ہوگا, چاہے کسی بھی بنیاد پر ہو, کسی بھی بنیاد پر ہو, وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان اپنی 2 بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے. آپ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں اگر آپ کی نظر میں کہیں پر بھی آتی ہے تو ایک بیوی کو یہ شکایت ضرور ہوگی کہ فلاں کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے, اس کی ضرورتیں زیادہ پوری کی جاتی ہے, میری طرف میرے شوہر کی توجہ زیادہ نہیں ہوتی ہے, مجھے یہ بہت زیادہ نظر انداز کر کے چلتے ہیں. یوسف بھائی ابھی تک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, نظر بھی نہیں آ رہے ہیں, نہ آپ نظر آ رہے ہیں نہ آپ کا نظرانہ نظر آ رہا ہے. میں نے یہ بیچ میں اس لیے یہ بات ڈالی نہ, اس لیے بات ڈالی کہ تھوڑی غنودگی آ رہی تھی آپ لوگوں کے بیچ. تو نہ یوسف بھائی نظر آ رہے ہیں نہ ان کا نظرانہ نظر آ رہا ہے. شاید پہلے ہی لٹا دیا انہوں نے, لیکن وہ خزانہ یوسف کا خزانہ ہے, کبھی خالی نہیں ہونے والا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اچھا, میں نے جو یہ جملہ کہا ہے کہ یوسف کا خزانہ ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے تو اس علاقے میں قحط سالی آ گئی, قحط سالی آ گئی. اچھا, اس وقت جو ہے اناج کو اکٹھا کرنے کا رواج نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے. میرے علم میں جہاں تک بات ہے, ہم سے زیادہ علم والے بھی ہیں, ان کی نظر میں ہو سکتا ہے ان کے علم میں زیادہ باتیں ہوں,
ان سے بیشتر اناج کو یکجا کر کے رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. 7 سال تک اس علاقے میں عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال تک قحط سالی ہو گئی. 7 سال تک ریگولر یکے بعد دیکھیں. یہاں تو 1 سال اناج پیدا نہیں ہوا تو دوسرے سال قحط سالی گھوشت کر دی جاتی ہے. یا زیادہ بارش ہو گئی تو بہار سرکار نے قحط سالی گھوشت کر دیا. تو 7 سال تک علاقے کے لوگ قحط کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اپنا سارا ساز و سامان بیچنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, جتنے 11 10 جو بھی 13 12, تو ان کے یہاں بھی قحط سالی آ گئی. وہ بھی پریشان ہو گئے. وہ بھی اپنا ساز و سامان لے کر کے عزیز مصر کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ میرے ساز و سامان ہے, آپ لے لیجئے, اس کے بدلے میں مجھے غلہ دے دیجیے. یہی ہوتا تھا. پھر بڑے یہ روپے پیسے آپ لے لیجئے اور یہاں سے غلہ دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک پورے علاقے کی خدمت کی اس خزانے کے دانے سے, پورے 7 سال تک. اسی پس منظر میں نے کہا کہ یوسف کا خزانہ ہے کبھی خالی نہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرمایا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کسی آپ کے نالج میں کہیں پر بھی اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں نا, تو وہ دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھو. آپ پوچھیں کوئی بھی کسی بھی آپ کی زوجہ محترمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی سے بھی آپ پوچھیں, وہ پوچھیں گے میرے ساتھ بڑا انصاف کرتے ہیں آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نہ حضرت ام سلمہ کو شکایت ہے خدیجہ الکبریٰ سے, نہ خدیجہ الکبریٰ, کیونکہ خدیجہ الکبریٰ تو وہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی. آپ جب تک باحیات تھی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی, جب تک باحیات تھی. 50 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اور 25 سال تک حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ رہے, اور اس درمیان میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. لیکن اس کے بعد جتنی بھی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین آئی, وہ سب نے کہا کہ میرے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرماتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی ہے. آپ غور کر لیجئے, یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 4 بیویاں ہونے کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریک حیات کے ساتھ ایسا انصاف فرمایا کہ کوئی بھی شریک حیات نے یہ شکایت نہیں فرمائی کبھی بھی اپنی زندگی میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. اب آپ ایسی مثال آپ لا کر کے تو دکھا دیجئے, ایسا انصاف تو دکھا دیجئے. یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پہلو ہے کہ یہاں پر کوئی تو کھڑا بھی ہونے کے قابل نہیں اسلام میں. ضرورت ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی, آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک حیات باقی ہے. السلام علیکم.